اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ بندہ ناچیز کو اس توفیق سعید سے نوازا اور یہ سعادت بخشی کہ میں علم سیرت پر مشتمل محاضرات سیرت، جو کہ اصلاً ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ہیں، میں ان محاضرات سے جو استفادہ کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی اس کم علمی کا اعتراف بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں اپنے لیے یہ سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقدس اور متبرک سیرت بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک وسیع جو ہے موضوع ہے اور انتہائی اہم بھی ہے، اور اسی کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے اہم جو پہلو ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے اس آن لائن سیشن میں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس خلاصہ کے ذریعے جو کہ محاضرات سیرت جو کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جو علم سیرت ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ جب ہم علم سیرت کہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ علم سیرت ہوتا کیا ہے۔ یعنی علم سیرت میں یہ ہے کہ دراصل اس میں یہ سمجھنا کہ علم سیرت کا آغاز کب، کہاں سے اور کیسے ہوا، اور کون سے سیرت نگار ہیں کہ جنہوں نے بنیادی طور پر جو ہے سیرت نگاری شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس پر لکھنا جو ہے وہ شروع کیا۔ اور پھر یہاں پر ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت مطہرہ کو محفوظ کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے۔ تو اس ضمن میں یہاں پر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ سیرت لکھنے میں ان سیرت نگاروں نے کون کون سے جو مناہج ہیں اور طریقہ کار ہیں وہ اختیار کیے۔ تو سیرت کی اہمیت کے ضمن میں سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شخصیت جو ہے ان کے حالات زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ ایک مکمل تہذیب ہے، یہ ایک جو ہے وہ تمدن ہے، ایک ملت ہے، اور انتہائی اہم اور دلچسپ قسم کی داستان ہے جو سیرت نگاروں نے جو ہے محفوظ کی ہے۔ اور یہ داستان اس قدر اہم ہے کہ صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور سیرت جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے اور وہ صحیح ترجمانی کرتا ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ تو ایسا ہی ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا اخلاق دراصل جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی سیرت کے معنی و مفہوم کی طرف۔ اگر ہم لغوی مطلب دیکھیں تو سیرت سے مراد جو ہے وہ طریقہ کار ہے، انداز ہے، اسلوب ہے اور طرز زندگی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جو سیرت ہے اس کی اصطلاح متقدمین، متاخرین اور مستشرقین کے نزدیک جو ہے
وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متقدمین تھے ان کی نظر میں سیرت جو ہے اس کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اس طرز عمل کے لیے ہے کہ جو طرز عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاملہ کرنے میں اختیار کیا، یا پھر ان کے ساتھ جو مختلف معاہدات ہوئے ان کو کرنے میں جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اختیار کیا۔ تو متقدمین کی رائے یہ ہے کہ سیرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پر جو ایک سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو یہ سیرت جو ہے وہ تاریخ کا مضمون ہے، اور دوسرے اعتبار سے جو ہے وہ سیرت جو ہے یہ فقہ اور اسلامی قانون کا مضمون ہے۔ یعنی اس کے ہمارے پاس دو پہلو ہو گئے۔ پہلا پہلو جو ہے وہ قانونی پہلو ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کفار سے یا غیر مسلموں سے جنگ ہے، اس کے معاملات ہیں اور اس کے احکامات ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ ہمیں ظاہر عملی نمونہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ اس کے بعد جو ہے اسی کے ساتھ ہی صلح ہے، اور صلح پر مشتمل جو معاہدات ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، تو یہ ایک قانونی پہلو ہے سیرت کا۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرا پہلو جو ہے وہ تاریخی پہلو کہلاتا ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق واقعات پر مشتمل ہے، اور اس کو جو ہے وہ مغازی کہا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو خلافت راشدہ میں اسلامی ریاست جو ہے وہ وسیع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھے ان سے جو ہے وہ رہنمائی لی گئی، اور جو احکام تھے اور ہدایات تھیں وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کی گئی، اور یہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے حاصل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سے معاہدات کیے، اور اس معاہدات اختیار کرنے میں جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اچھا، یہاں پہ یعنی سیرت کی ایک لفظی تعریف ہے، اور اس کے بعد دو اصطلاحات ہمارے سامنے آ گئیں، یا تعریف کے ضمن میں دو چیزیں سامنے آئی تھیں کہ سیرت کا ایک پہلو تاریخی ہے اور دوسرا پہلو جو ہے وہ قانونی ہے۔ تو اس میں اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان دو پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے ہمارے سامنے دو اور اصطلاحات آئیں، یعنی سیرت اور مغازی۔ تو یہاں پر ایک اور چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مغازی، علم المغازی کہہ لیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو غزوات ہیں، تو غزوات جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو غزوات کا سننے کے بعد یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے مراد صرف عسکری مہمات ہیں یا وہ جنگیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ ہوئیں، بلکہ غزوات کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عسکری اور غیر عسکری دونوں طرح کی مہمات شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ غزوہ ابوا ہوا، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ بنی زمرہ نامی ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ دوستی کرنا تھا، اور خیر سگالی کا ایک پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ مغازی اور سیرت جو ہے اس کے درمیان بنیادی طور پہ جو متقدمین تھے انہوں نے فرق کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے حدیث اور سیرت، یعنی مغازی اور سیرت میں فرق کو سمجھنے کے بعد ہمیں علم حدیث اور علم سیرت جو ہے اس کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو جیسے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر جو ہے وہ علم حدیث پر ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ علم حدیث سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں، یعنی ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی ہونے کے ناطے جو ہے اور رسول ہونے کے ناطے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو وہ بھی عمل جو ہے وہ حدیث شمار ہوتا ہے، حدیث تقریری کے طور پہ۔
دوسری طرف اگر ہم علم سیرت کو دیکھیں تو علم سیرت میں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی طرز عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور رویہ ہے وہ مراد ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم حدیث اور سیرت کو دیکھیں تو ان میں تداخل پایا جاتا ہے۔ تداخل کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو علم سیرت جو ہے اس کی اساس علم حدیث ہے۔ ظاہر ہے حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بھی محفوظ کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بھی محفوظ کرتی ہے۔ تو تداخل کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث میں اصلاً اقوال افعال ہوتے ہیں اور ضمناً شمائل ہوتے ہیں، یعنی شمائل کا ایک حصہ ہوتا ہے، جبکہ بنیادی طور پہ حدیث کے اندر جو موضوع ہے وہ اقوال اور افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو سیرت ہے، سیرت اصلاً جو ہے وہ شمائل ہوتے ہیں اس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، اس کے بارے میں اس میں احادیث ہوتی ہیں، اور جو اقوال و افعال ہیں وہ ضمناً جو ہے وہ اس میں لائے جاتے ہیں سیرت کے اندر۔ بہرحال ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو علم حدیث ہے اور علم سیرت ہے، ان دونوں علوم نے علم تاریخ کو جو ہے وہ جنم دیا، یعنی علم تاریخ کی جو صداقت ہے اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے یا اتھینٹسٹی ہے وہ علم حدیث اور علم سیرت کی مرہون منت ہے، کیونکہ علم حدیث اور علم سیرت نے تاریخ کو اور تاریخ نگاری کو ایک نیا رخ دیا۔ یعنی تاریخ پہلے بھی تھی اور بیان کی جاتی تھی، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص تاریخ بیان کر رہا ہے تو اس کے ماخذ تاریخ کون سے ہیں، جبکہ جو مسلم محدثین نے اور سیرت نگاروں نے جو تاریخ نویسی کا ایک طریقہ متعارف کروایا تو اس کے اندر جو ہے ہمیں ایک روایت کا جو ہے وہ انداز ملتا ہے، اور روایت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کس نے کی، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اس بھی قابل ہوتے ہیں کہ ہم یہ جانچ پرکھ کر سکیں کہ وہ بات کس قدر جو ہے وہ قابل اعتماد ہے اور قابل اعتبار ہے۔ اس اعتبار سے جو محدثین ہیں، ابتدائی محدثین نے بھی تاریخ پر کام کیا۔ مثال کے طور پہ امام بخاری کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو امام بخاری نے ایک تو صحیح بخاری لکھی جو بڑی مشہور کتاب ہے اور صحیح ترین کتاب ہے احادیث کی کتب میں، اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے تاریخ کبیر بھی لکھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ یہ محدث تھے، لیکن انہوں نے تاریخ پر بھی جو ہے وہ کتاب لکھی، اور انہوں نے وہی اصول جو ہے اس کتاب کے اندر بھی مد نظر رکھے کہ جو علم حدیث کے اندر مستعمل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں امام ابن کثیر کو، انہوں نے جو ہے وہ سیرت پر بھی کام کیا اور ساتھ میں انہوں نے تاریخ پر بھی جو ہے وہ کام کیا اور تفسیر پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ ابن جریر طبری بہت مشہور شخصیت ہیں، اور ان کے کام کی جو نوعیت ہے وہ بھی بڑی وسیع ہے، کیونکہ تاریخ تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر، سیرت کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاریخ طبری آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو بنیادی طور پہ محدثین تھے یا علم سیرت کے جو ماہرین تھے، انہوں نے جو ہے وہ تاریخ کو ایک نیا رخ دیا اور تاریخ کو مضبوط اسنادی جو بنیادیں ہیں وہ فراہم کی۔ تو اب تک جو ہے وہ ہم نے جن چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو دراصل محاضرات سیرت کے پہلے خطبے کے اندر ارشاد کی گئیں، وہ ہیں جی علم سیرت کیا ہے، اور پھر علم سیرت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور علم سیرت نے کس طرح سے جو ہے وہ تاریخ کو مضبوط بنیادیں فراہم کی اور استنادی حیثیت کو بہتر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت اور مغازی کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور سیرت اور حدیث کے درمیان کیا تعلق ہے یا اس کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ ہو گیا جی پہلے خطبے کا خلاصہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سیرت اور علوم سیرت کی طرف۔ اس کا تعارف یہ ہے جی اس کا ٹائٹل دوسرے خطبے کا